ہم وہی کہیں گے جو ہمارا دین ہم کو بتاتا ہے. عمل کرو تو تمہارا بھلا ہے، نہیں کوئی عمل کرے تو نقصان بسم ہمارا. اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا ايها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين وقال الله تعالى في مقام آخر الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم میں بلند آواز سے درود و سلام کا نذرانہ پیش کر لیں. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. نبی اور آل نبی کی بارگاہ میں حصول برکت کے لیے ایک مرتبہ اور پڑھ لیں صلی اللہ علی النبی الامی و آلہ صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ. انسانی زندگی میں بعض لوگوں سے تعلقات اس حد تک بڑھ جاتے ہیں جنہیں کسی رشتے کا نام تو نہیں دیا جا سکتا، لیکن انہیں نبھانا ضروری سمجھا جاتا ہے. انہی تعلقات میں سے ایک اہم تعلق دوستی کا بھی ہوتا ہے. ہمارے معاشرے میں تقریباً سبھی لوگ کسی نہ کسی سے دوستی کرتے ہیں، اور یہ بات بھی حقیقت ہے کہ بہت سے لوگ اچھے دوستوں کی وجہ سے دنیا میں بھی کامیاب ہو جاتے ہیں اور آخرت میں بھی جو ہے ان کی کامیابی ہو جاتی ہے. اور ایسے لوگوں کی بھی کمی نہیں ہے جو برے دوستوں کی وجہ سے دنیا آخرت کی بربادی کے راستے پر جو ہے نکل چکے ہوتے ہیں. اسی لیے ایک مسلمان کے لیے ضروری ہے کہ کسے دوست بنانا چاہیے اور کسے دوست نہیں بنانا چاہیے، کس کی صحبت اختیار کرنی چاہیے اور کس کی صحبت اختیار نہیں کرنی چاہیے، یہ جاننا بہت زیادہ ضروری ہے. کیونکہ دوستی کے اور صحبت کے جو اثرات ہیں وہ صرف دنیاوی معاملات تک ہی نہیں ہوتے ہیں، بلکہ دین پر اور آخرت پر بھی اس کے اثرات جو ہے پڑتے ہیں. اسی لیے میرے آقا حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث پاک میں فرمایا المرء علی دین خلیلہ فلینظر احدکم من یخالل، یعنی تم میں سے ہر شخص اپنے دوست کے دین پر ہوتا ہے تو لہٰذا وہ دیکھ لے کہ وہ کس سے دوستی کر رہا ہے. یعنی اگر دوست اس کا اچھا ہوگا تو وہ خود بھی اچھا بنے گا، اور اگر اس کا دوست بیکار ہوگا تو وہ خود بھی بیکار بنے گا. تو لہٰذا ہر شخص اپنے دوست کے دین پر ہوتا ہے. آج دیکھ لیں کہ بہت سارے دوست اور بہت سارے نوجوان بچے صرف دوستی کی وجہ سے وہ گمراہی کے راستے پر چلے گئے، اور ان کے عقائد و نظریات صرف دوستوں کی وجہ سے بگڑ گئے کہ فلاں کی سنگت انہوں نے اختیار کر لی، فلاں کی صحبت اختیار کر لی، اور وہ غلط نظریے پر قائم تھا. تو پہلے یہ نوجوان ہمارا اچھے نظریے پر تھا، لیکن دوستی کی وجہ سے یہ راہ راست سے بہک گیا. اس لیے حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ تم میں سے ہر شخص اپنے دوست کے دین پر ہوتا ہے تو وہ دیکھ لے کہ وہ کس سے دوستی کر رہا ہے. اس لیے میرے عزیزو، دوستی ہمیشہ نیک اور قرآن و سنت پر عمل کرنے والوں سے کرنا چاہیے، کیونکہ صحبت جو ہوتی ہے وہ اثر رکھتی ہے. اچھے اور برے دوست کی مثال دیتے ہوئے حدیث پاک میں رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک بہترین مثال کے ذریعے سے فرمایا. میرے آقا نے فرمایا اچھے برے ساتھی کی مثال مشک اٹھانے والے اور بھٹی دھونکنے والے کی طرح ہے کہ مشک اٹھانے والا یا تجھے ویسے ہی دے گا، یعنی مشک دے گا، یا تو اس سے مشک خریدے گا، یا اگر وہ تجھے نہ دے یا مشک تو نہ خریدے تو کم سے کم تو اچھی خوشبو تو ضرور پائے گا. لیکن جو بھٹی دھونکتے ہیں، جہاں پہ بھٹیاں جلائی جاتی ہیں، حضور نے فرمایا برے دوست کی مثال بھٹی دھونکنے والے کی طرح ہے کہ بھٹی دھونکنے والا یا تو تیرے کپڑے کو جلا دے گا یا تو اس سے بدبو پائے گا. کیسی پاکیزہ مثال حدیث پاک کے اندر بیان فرمائی گئی کہ بھٹی والے سے مشک نہیں ملے گا،
گرمی اور دھواں ہی ملے گا، اور مشک والے سے نہ گرمی ملے نہ دھواں ملے بلکہ مشک یا خوشبو ہی ملے گی۔ اس فرمان عالی کا مقصد جو ہے مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ بری صحبت سے بچو، کیونکہ بری صحبت یہ دین اور دنیا دونوں تباہ کر دیتی ہے، اور اچھی صحبت اختیار کرو کیونکہ اس سے دین اور دنیا دونوں سنبھل جاتے ہیں۔ اور پھر فرمایا سانپ کی صحبت جان لیتی ہے، اور جو ہے یار کی صحبت یعنی برا یار اگر ہو جائے تو بندہ کسی سانپ سے اگر دوستی کر لے تو سانپ صرف اس کی جان لے گا، لیکن اگر کسی دوست کی جو ہے ایسی سنگت ہو گئی جو برا دوست ہے اور اس کے اخلاق صحیح نہیں ہے یا اس کا ایمان صحیح نہیں ہے تو مفتی احمد یار خان نعیمی فرماتے ہیں کہ وہ ایمان تباہ و برباد کر دیتی ہے۔ اسی لیے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے حدیث پاک میں ارشاد فرمایا اچھا ساتھی اور اچھا ہمنشین وہ ہے کہ اس کے دیکھنے سے تمہیں خدا یاد آ جائے، اس کی گفتگو سے تمہارے عمل میں اضافہ ہو اور اس کا کام تمہیں آخرت کی یاد دلا دے۔ اسی طرح ایک حدیث پاک میں میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا اچھا ساتھی وہ ہے کہ جب تو خدا کو یاد کرے وہ تیری اور مدد کرے، اور جب تو خدا کو بھلا دے یعنی تو خدا کا ذکر نہ کرے تو وہ تجھے خدا کا ذکر یاد دلا دے۔ یعنی ساتھی تو وہ ہوتا ہے کہ جب تم ذکر خدا کر رہے ہو تو تمہاری اور مدد کرے تاکہ تم اور ذکر خدا کرو، اور اگر کبھی تم ذکر خدا سے غافل ہو جاؤ تو وہ تمہیں ذکر خدا یاد دلائے تاکہ تم ذکر خدا کرو۔ یہ ساتھی ہوتے ہیں۔ میرے آقا حضور سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ایک حدیث پاک میں فرمایا کہ قیامت کے دن ایک شخص کو لایا جائے گا، حضور فرماتے ہیں وہ جب لایا جائے گا وہ اپنے گمان میں گناہوں سے بری ہوگا کہ میں نے کوئی گناہ نہیں کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس سے فرمائے گا بتا تو میرے دوستوں سے دوستی رکھتا تھا، یعنی ان کی صحبت میں بیٹھتا تھا، ان سے محبت کرتا تھا؟ وہ عرض کرے گا میں تو لوگوں سے دور رہتا تھا۔ اللہ فرمائے گا اچھا یہ بتا کیا تو میرے دشمنوں سے دشمنی رکھتا تھا؟ تو وہ بندہ کہے گا وہ بندہ عرض کرے گا میری لوگوں سے کوئی دشمنی بھی نہیں تھی، یعنی نہ دوستی تھی اور نہ دشمنی تھی۔ تو اللہ فرمائے گا تو میری رحمت نہیں پا سکتا اس لیے کہ تو میرے دوستوں سے دوستی رکھتا اور میرے دشمنوں سے دشمنی رکھتا تو آج تجھے میری رحمت مل جاتی، لیکن تو میرے دوستوں سے دوستی بھی نہیں رکھتا تھا اور میرے دشمنوں سے دشمنی بھی نہیں رکھتا تھا، اس لیے آج تم میری رحمت سے محروم کر دیا جائے گا۔ اس سے پتا چلا کہ اللہ والوں کی صحبت اختیار کرنی چاہیے، اللہ والوں سے دوستی رکھنی چاہیے، اور جو اللہ کے دشمن ہیں ان سے ہمیں دشمنی رکھنی چاہیے۔ میرے آقا سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بے شمار احادیث کے اندر اچھی صحبت کا فائدہ ذکر کیا اور بری صحبت کا نقصان بتایا ہے۔ کیوں؟ تاکہ میرے غلام اچھی صحبت اختیار کریں اور بری صحبتوں سے اپنے آپ کو بچائیں۔ حضور علیہ السلام فرماتے ہیں بروں کی صحبت میں یعنی جو ہے مت بیٹھا کرو، اور پھر فرمایا بڑوں کی صحبت میں بیٹھا کرو، یعنی بروں کی مجلس سے بچو، اگر بیٹھنا ہے کسی مجلس میں تو بڑوں کی مجلس میں بیٹھا کرو، اور عالموں سے باتیں پوچھا کرو اور عقل مندوں سے اپنے تعلقات رکھا کرو، اس لیے کہ جب بڑوں کی مجلس میں بیٹھو گے تم بھی بڑے بن جاؤ گے، عالموں سے باتیں پوچھو گے تم بھی عالم بن جاؤ گے، عقل مندوں سے تعلقات قائم رکھو گے تو تمہاری عقل میں بھی اضافہ ہوگا۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کا فائدہ بیان فرمایا، اور پھر اس کے بعد میں ایک حدیث پاک میں فرمایا اچھے دوست کی صحبت صرف تمہیں دنیا میں ہی فائدہ نہیں دیتی ہے، حضور فرماتے ہیں قبر میں بھی نیک انسان کی صحبت کا فائدہ ہوتا ہے۔ صرف دنیا میں ہی فائدہ نہیں ہے بلکہ قبر میں بھی اس کی صحبت کا فائدہ ہوتا ہے۔ حضرت سفیان ثوری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ کوئی بندہ شریر لوگوں سے محبت کرے، یعنی اس کے ساتھ میں اٹھک بیٹھک کرے اور پھر اس کے ساتھ بھلائی کی امید کرے کہ یہ بد کردار، یہ برا اور یہ جو ہے شریر انسان مجھے بھلائی پہنچائے گا، فرماتے ہیں مجھے تعجب ہے کہ دوستی کرتا ہے اس سے جو خود بھلائی پر نہیں ہے اور پھر اس سے بھلائی کی امید کرتا ہے۔ اسی طریقے سے ایک بزرگ ہیں حضرت عبد الواحد بن زید، انہوں نے فرمایا دیندار لوگوں میں بیٹھا کرو، اگر ان کی صحبت نہ ملے تو اچھے اخلاق والوں کی محفل اختیار کرو، کیونکہ اچھے اخلاق والے اپنی محفلوں میں بے حیائی نہیں کرتے ہیں، اس لیے اچھی صحبت اختیار کرو۔ حضرت مالک بن دینار رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا جس بھائی یا ساتھی کی صحبت تمہیں دینی اعتبار سے فائدہ نہ پہنچائے، یعنی تم نے کسی سے دوستی تو کی ہے اس کا فائدہ بھی ہو رہا ہے لیکن صرف دنیا کا فائدہ ہو رہا ہے،
دین کا کوئی فائدہ نہیں ہو رہا ہے، تو مالک بن دینار فرماتے ہیں جس بھائی یا ساتھی کے ساتھ تمہیں دینی اعتبار سے کوئی فائدہ نہ پہنچے تو فرماتے ہیں تم اس کی صحبت سے بچو تاکہ تم اپنے ایمان کو سلامت کر کے رب کی بارگاہ میں لے کر کے جاؤ، اس لیے کہ اس کی صحبت سے تمہیں دینی اعتبار سے کوئی فائدہ نہیں پہنچ رہا ہے، اور دوست اسے بناؤ جس کے ذریعے سے تمہارے دین کو فائدہ پہنچے، تمہارے دین کی بھلائی ہو۔ تو ہمارے اکابرین نے اور ہمارے بزرگان دین نے ہمیشہ اچھی صحبت اختیار کرنے کا حکم دیا اور بری صحبتوں سے بچنے کا حکم عطا فرمایا۔ اسی لیے علامہ جلال الدین رحمت اللہ تعالی فرماتے ہیں صحبت صالح ترا صالح کند، صحبت طالح ترا طالح کند، یعنی اچھوں کی صحبت اچھا بناتی ہے اور بروں کی صحبت جو ہے یہ برا بناتی ہے۔ ایک بیٹے کو باپ نے نصیحت کی کہ بیٹا برے لوگوں کے ساتھ نہ بیٹھا کرو، تو اس باپ نے کہا کہ جو ہے اے میرے والد، اس بیٹے نے کہا اے میرے والد میں اپنے آپ کو بچا لے جاؤں گا۔ خیر دوسرے دن باپ جو ہے مارکیٹ سے آلو بخارا خرید کر کے لے کر کے آیا، اور لانے کے بعد میں ایک جو آلو بخارا سڑا ہوا تھا اس کو اچھے جو ہے آلو بخارے کے ساتھ میں رکھ دیتا ہے۔ بیٹے نے کہا اے والد اس کو الگ کر دیجئے ورنہ یہ خراب کر دے گا، تو باپ نے کہا کہ کچھ نہیں ہوتا ہے، اس کے ساتھ میں رکھ دیا۔ جب دوسرے دن اس نے آلو بخارا نکال کر کے دیکھا تو سارے آلو بخارے وہاں خراب تھے، تو اس باپ نے اپنے بیٹے سے کہا اے میرے بیٹے جب ایک آلو بخارا جو دوسروں کو خراب کر سکتا ہے کہ خراب موجود تھا وہ اس بنیاد پر دوسرے خراب ہو گئے، تو تم لاکھ کوشش کر لو کہ میں اپنے آپ کو اچھا کروں گا، لیکن اگر تمہاری سنگت اچھی نہیں ہے، تمہاری صحبت اچھی نہیں ہے تو تم جو ہے تمہارے اندر اس کا اثر ہوگا۔ اس لیے ہمارے اکابرین نے فرمایا اچھوں کی صحبت اختیار کرو، اس لیے کہ صحبت جو ہوتی ہے، سنگت جو ہوتی ہے، یہ انسان کے اندر اثر کرتی ہے۔ حضرت شیخ سعدی شیرازی رحمت اللہ تعالی فرماتے ہیں ایک دن مجھے ایک خوشبو والی مٹی جو ہے ایک دوست کے ہاتھوں سے میرے ہاتھ میں آ گئی، اس مٹی کے اندر سے خوشبو آ رہی تھی، تو حقیقت تو یہ ہے کہ مٹی میں سے کوئی خوشبو آتی نہیں ہے، لیکن اس مٹی میں سے خوشبو آ رہی تھی، تو شیخ سعدی فرماتے میں نے اس سے پوچھا کہ تم مشک ہے یا عنبر ہے، کیونکہ دیکھنے میں تو تم مٹی لگ رہی ہے اور مٹی میں سے خوشبو آتی نہیں ہے، یہ بتا کہ تم مشک ہے یا عنبر ہے کہ تیرے اندر سے ایسی جو ہے خوشبو آ رہی ہے۔ تو مٹی نے کہا میں تو حقیر مٹی تھی، لیکن میں جہاں پر تھی وہاں مدتوں میں ایک پھول کی صحبت میں تھی، بس اسی پھول کی وجہ سے میرے اندر خوشبو پیدا ہو گئی ہے۔ حضرت شیخ سعدی فرماتے ہیں کہ جہاں پھول اگے، جبکہ خوشبو پھول کے اندر ہے، لیکن وہ پھول جہاں اگتا ہے جس مٹی کے اندر، اس مٹی میں بھی خوشبو پیدا کر دیتا ہے۔ تو اگر کوئی بندہ کسی نیک کی صحبت اختیار کر لے، وہ نیک تو خود اللہ کی بارگاہ کے قریب ہوتا ہے، لیکن وہ اپنے ساتھ ساتھ اس برے کو بھی اللہ کے قریب کر دیا کرتا ہے۔ اس سے پتا چلا کہ ہمارے عزیزوں کو اور جو ہمارے خاص طور سے نوجوان بچے ہیں، ان کو اپنی، کیونکہ یہ جو جوانی کی عمر ہوتی ہے یہ ہمارے لیے بڑی اہم ہوتی ہے، اس میں جو ہے ہمیں حاصل کرنا ہوتا ہے، ہمیں کچھ سیکھنا ہوتا ہے۔ اگر اس عمر کے اندر ہم نے غلط سنگت اختیار کر لیا، یاد رکھ لیجئے یہ آخری دم تک نہیں چھوٹنے والا ہے۔ اس عمر میں ہمیں اچھوں کی صحبت اختیار کرنی چاہیے۔ اسی لیے ہمارے اکابرین فرماتے ہیں، صوفیاء کرام نے فرمایا نیک صحبت یعنی اچھی صحبت جو ہے تمام عبادتوں سے افضل ہے۔ آپ دیکھ لیں صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم سارے اولیاء سے افضل ہیں یا نہیں افضل ہیں؟ کوئی غوث قطب بھی کسی صحابی کے قدموں میں لگنے والی دھول کے برابر نہیں ہو سکتا ہے۔ آخر کیوں، کیا بات ہے؟ کیا صحابہ کرام نماز کی وجہ سے افضل ہوئے، یہ مقام ملا ہے؟ کیا روزوں کی وجہ سے یہ مقام ملا ہے؟ اگر نماز روزے کی بات ہے تو نماز روزے تو غوث و خواجہ بھی پڑھا کرتے تھے، پھر آخر وہ مقام کیوں نہ ملا جو صحابہ کو ملا ہے؟ صحابہ کو مقام نماز کی وجہ سے نہیں ملا، روزوں کی وجہ سے نہیں ملا ہے، رسول پاک کی صحبت کی وجہ سے ملا ہے۔ حضور کی صحبت تمام لوگوں کی صحبت سے زیادہ ہے، اس لیے جب صحابہ نے حضور کی صحبت اختیار کی تو وہ سارے لوگوں سے افضل ہو گئے ہیں۔ جس کی صحبت جتنی زیادہ اچھی ہوتی ہے، اگر آپ چاہیں کہ میں ایک پیر صاحب کے قریب ہو جاؤں اور وہ صحیح معنوں میں پیر ہو تو یقیناً اس کی صحبت اور اعلیٰ ہوگی۔ اگر کوئی اللہ کا ولی ہے، آپ اس کی صحبت اختیار کریں تو پھر آپ کی صحبت کا فائدہ زیادہ ہوگا۔ اس لیے میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا البرکۃ مع اکابرکم، برکت تمہارے بڑوں کے ساتھ میں ہے۔ اگر برکت چاہتے ہو، اگر خیر چاہتے ہو، بھلائی چاہتے ہو تو اپنے بڑوں کے قدموں سے وابستہ رہو، اسی کے اندر۔ اسی لیے صوفیاء نے فرمایا کہ اولیاء کی صحبت کے اندر وہ فائدہ ہے جو تمام عبادتوں سے افضل ہے۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ بندہ فرائض چھوڑ دے اور جو ہے واجبات چھوڑ دے۔ یہاں پر میں یہ کہنا چاہوں گا، اگر کوئی کسی اللہ والے
کی بارگاہ میں بیٹھے گا وہ لازمی طور پر فرائض کی پابندی کرے گا، اس لیے کہ وہ اللہ والا بنا ہی اس وقت ہے جب وہ اللہ کے احکام پہ عمل کر رہا تھا. تو جب یہ اس کے پاس بیٹھے گا تو یہ خود بھی پابندی کرنے لگ جائے گا. بہت سارے وہابی دیوبندی کہتے ہیں کہ صرف بڑوں کے پاس بیٹھنے سے کیا دین پہ عمل ہو جائے گا. ان کو عقل نہیں ہے کہ وہ بڑا جس کے پاس ہم بیٹھ رہے ہیں وہ بڑا اسی وقت بنا ہے جبکہ وہ دین پر عمل کر رہا تھا. جب ہم اس کے پاس بیٹھیں گے تو ہم بھی دین پہ عمل کرنے لگ جائیں گے. اس لیے فرمایا گیا کہ بڑوں کی صحبت اختیار کرنی چاہیے. ایک صوفی کا قول ہے کہ وہ فرماتے ہیں کہ انہوں نے رسول پاک کو خواب میں دیکھا. اب ذرا دیکھیں نیک لوگوں کی صحبت کا فائدہ کتنا زیادہ ہے. کہتے ہیں میں نے حضور علیہ السلام کو خواب میں دیکھا. جب میں نے خواب میں دیکھا تو کیا دیکھ رہا ہوں؟ حضور کے ارد گرد فقراء کی جماعت ہے، ولیوں کی جماعت ہے، درویشوں کی جماعت ہے. اسی حال میں تھے کہ کہتے ہیں دو فرشتے آسمان سے اترے، ایک کے ہاتھ میں تشت تھا اور دوسرے کے ہاتھ میں لوٹا تھا. تشت والے فرشتے نے تشت رسول پاک کے سامنے رکھ دیا. میرے آقا علیہ السلام نے ہاتھ دھویا اس کے اندر. پھر میرے آقا کے حکم پر ان فقراء کی جماعت نے بھی ہاتھ دھویا جو فقیر حضرات تھے، درویش اولیاء اللہ تھے، انہوں نے بھی ہاتھ دھویا. اس کے بعد کہتے تشت میرے یعنی خواب دیکھنے والے جو صوفی تھے انہوں نے کہا میرے سامنے رکھا گیا. وہ تشت جس میں ہاتھ دھلا جا رہا تھا وہ میرے سامنے رکھا گیا. تو جو فرشتہ ہاتھ دھلا رہا تھا اس فرشتے نے اس سے کہا اس کے ہاتھ پر پانی نہ ڈالو کیونکہ یہ ان حضرات میں سے نہیں ہے، یعنی یہ ولیوں میں سے نہیں ہے، یہ درویشوں میں سے نہیں ہے. تو میں نے کہا یا رسول اللہ آپ نے تو فرمایا ہے المرء مع من احبا کہ جو جس سے محبت کرتا ہے وہ اسی کے ساتھ میں ہوگا. یا رسول اللہ میں ان ولیوں سے محبت کرتا ہوں، میں آپ سے محبت کرتا ہوں. آپ کا ہاتھ دھلایا گیا، ان کا ہاتھ دھلایا گیا اور آپ نے فرمایا جو جس سے محبت کرتا ہے وہ اسی کے ساتھ ہوگا. تو وہ صوفی فرماتے جیسے ہی میں نے اتنا کہا ان کا عمل نبیوں والا نہیں تھا، ان کا عمل ولیوں والا نہیں تھا، تبھی تو وہ اس درجے پر نہیں تھے. اور کوئی کیسے اس درجے پر ہو سکتا ہے؟ میرے آقا علیہ السلام کے بعد تو جو ہے نبوت کا دروازہ بند ہو گیا. ہاں ولایت کا درجہ مل سکتا ہے لیکن وہ صوفی جو تھے وہ نہ اس درجے پر تھے. تو کہا یا رسول اللہ میں تو ان سے محبت کرتا ہوں، آخر میرے ہاتھ پہ پانی کیوں نہیں ڈالا جا رہا ہے؟ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرشتوں سے فرمایا اس کے ہاتھ پر پانی ڈالو، یہ بھی بزرگوں میں سے ہے کیونکہ یہ بزرگوں سے محبت کرتا ہے، یہ بزرگوں سے محبت کرتا ہے. تو آپ اندازہ لگائیں کہ کتنا فائدہ ہے کہ اچھوں کی صحبت اگر بندہ اختیار کر لے یا ان سے محبت کر لے تو یقیناً بندے کو کامیاب کر دیا کرتی ہے. اور پہلے ہمارے لوگ خوش عقیدہ ہوتے تھے، ان کے عقیدے اچھے ہوتے تھے. اب تو آج کل صلح کلیت کا ایسا معاملہ چلا ہوا ہے کہ بس اللہ ہی تعالیٰ ہماری حفاظت فرمائے. پہلے لوگ جو ہے نا اتنے زیادہ عقیدے میں پکے ہوتے تھے کہ دنیا میں تو عقیدے پہ قائم رہتے تھے، مرتے وقت کہتے تھے مجھے ایسی جگہ دفن کرنا جہاں اللہ کا کوئی نیک بندہ لیٹا ہوا ہو. یعنی وہ جانتے تھے کہ نیک لوگوں کا فائدہ صرف دنیا میں نہیں ہوتا ہے، مرنے کے بعد بھی فائدہ ملا کرتا ہے. اسی لیے فتاوی رضویہ شریف میں اعلیٰ حضرت علیہ رحمٰن نے فرمایا کہ جو ہے صالحین کے قریب دفن کرنا چاہیے، یعنی جو نیک لوگ ہیں ان کے قریب دفن کرنا چاہیے کیونکہ ان کے قرب کی برکت اسے مل جایا کرتی ہے. اور حدیث پاک میں میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا اپنے مردوں کو اچھے لوگوں کے درمیان میں دفن کیا کرو. اور علامہ حافظ ابن رجب حنبلی فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اپنے بعض نیک بندوں کو یہ شرف عطا فرماتا ہے کہ وہ نیک بندے اپنے آس پاس دفن ہونے والوں کی شفاعت فرماتے ہیں اور اللہ تعالیٰ ان سے عذاب کو دور فرما دیا کرتا ہے. جبکہ وہ مردہ خود عذاب کا حقدار ہے لیکن نیک کی صحبت کی وجہ سے اللہ تعالیٰ عذاب کو دور فرما دیتا ہے. خود اعلیٰ حضرت علیہ رحمٰن نے ایک واقعہ بیان فرمایا، فرماتے ہیں کہ ایک جگہ مجبوری میں قبر کھودی گئی تو کیا دیکھا گیا کہ گلاب کی 2 ٹہنیاں مردے سے لپٹی ہوئی ہیں اور 2 پھول جو ہے اس مردے کے جو ہے یہاں ناک کے پاس میں رکھے ہوئے ہیں. اب کسی وجہ سے قبر کو کھودا گیا تھا، قبر میں پانی آ رہا تھا تو اس مردے کو اٹھا کر کے دور لے جا کر کے کسی قبر میں رکھا گیا. جیسے ہی قبر میں رکھا گیا تو جو 2 ٹہنیاں لپٹی ہوئی تھی فوراً کیا ہوا، کیا دیکھا گیا کہ وہ 2 سانپ بن گئے. اور اس کے بعد میں جو 2 گلاب کے پھول رکھے ہوئے تھے ناک کے پاس میں وہ 2 سانپ کے 2 منہ بن گئے. جب وہاں کے بزرگوں کی بارگاہ میں یہ مسئلہ پیش ہوا کہ آخر ایسا کیوں؟ پہلے تو وہ 2 گلاب کی ٹہنیاں برینچز تھی اور اس کے بعد میں 2 گلاب کے پھول رکھے ہوئے تھے، ہم نے دور کر دیا تو 2 سانپ اور 2 سانپ کے 2 منہ نظر آنے لگے. آخر بات کیا ہے؟ ان بزرگ نے فرمایا جانتے ہو یہ مردہ عذاب کا حقدار تھا اور حقیقت میں یہ 2 سانپ اس کے اوپر عذاب کے لیے مسلط کیے گئے تھے اللہ کی طرف سے، لیکن یہ اللہ کے ولی کی بغل میں لیٹا ہوا تھا. اللہ تعالیٰ نے اپنے اس ولی کی برکت سے اس کے عذاب کو رحمت میں بدل دیا تھا. جب تم نے اس ولی سے دور کر دیا تو 2 سانپ اس کے اوپر مسلط کر دیے گئے ہیں. اگر چاہتے ہو تو اس کو وہیں لے جا کر کے دفن کر دو تاکہ اس کا یہ عذاب رحمت کے اندر بدلا ہوا رہے. تو
जो नेक आदमियों की बरकत होती है वो सिर्फ दुनिया में ही नहीं मिलती है, उसका फायदा कब्र में भी होता है। तो पहले हमारे लोग बड़े अकीदे में पक्के होते थे, अब तो आज दुनिया में ही लोग नेक लोगों का साथ छोड़ देते हैं, मरने के बाद की तो मैं बात ही क्या करूं। दुनिया में ही नेक लोग जो है ना लोगों को पसंद नहीं आते हैं, बस जो दुनिया घुमाए, जो दुनिया की अय्याशियां दिखलाए, लोग आज उसी को पसंद करते हैं। क्योंकि तरक्की के नाम पर आज गुमराह किया जा रहा है, तरक्की के नाम पर लोगों को जो है ना गुनाहों के दलदल में झोंका जा रहा है। इसलिए मेरे अजीजों, अगर हमें दुनिया अपनी बेहतर बनानी है और आखिरत बेहतर बनानी है तो हमें नेक लोगों की सोहबत इख्तियार करनी चाहिए। कुरान मुकद्दस में भी और अहादीस तय्यबा के अंदर भी बेशुमार मकामात पर नेक लोगों की सोहबत का फायदा जिक्र किया गया और बुरे लोगों की जो है सोहबत का नुकसान बयान किया गया। कुरान पाक में अल्लाह फरमाता है, या वैलता लैतनी लम अत्तखिज़ फुलानन खलीला लक़द अदल्लनी अनि ज़िक्र बाद इज़ जाअनी। क़यामत के दिन कुछ लोग अफसोस करेंगे, हाय हमने फलां को दोस्त न बनाया होता, हिदायत आने के बाद उसने हमें गुमराह कर दिया। यानी दोस्ती की बुनियाद पर जो बंदा गुमराह हुआ होगा कयामत के दिन वो अफसोस करेगा, लेकिन वहां अफसोस करने का तो कोई फायदा ना होगा। उन्हें जाना, उन्हें माना, न रखा गैर से काम, लिल्लाहिल हम्द में दुनिया से मुसलमान गया, आज ले उनकी पनाह, आज मदद मांग उनसे, फिर न मानेंगे कयामत में अगर मान गया। तो फायदा तो यहां पर है कि बंदा यहां पर मान जाए, तो कयामत के दिन कुछ लोग अफसोस करेंगे हमने फलां को दोस्त ना बनाया होता, उस दोस्त ने हिदायत आने के बाद जो है मुझे गुमराह कर दिया। तो कुरान मुकद्दस के अंदर जहां इसका नुकसान जिक्र किया गया वहीं पर नेक लोगों की सोहबत का फायदा बयान किया गया। अल अखिल्लाउ यौमइज़िन बादुहुम लिबादिन अदुव्वुन इल्लल मुत्तकीन। अल्लाह फरमाता है कयामत में गहरे दोस्त भी एक दूसरे के दुश्मन हो जाएंगे मगर परहेजगार, यानी परहेजगार दुश्मन नहीं होंगे, उनकी दोस्ती का फायदा होगा, उनकी सोहबत का फायदा मिलेगा। हजरत मौला कायनात रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं, दो दोस्त मोमिन होते हैं, मोमिन दोस्तों में से एक मर जाता है, यानी अगर आपने किसी मोमिन से दोस्ती की है तो आप भी मोमिन हैं, वो भी मोमिन है और दोनों में दोस्ती है। मौला अली फरमाते जब उनमें से एक मर जाता है तो जो पहले इंतकाल कर गया वो अल्लाह की बारगाह में जाकर के कहता है, ऐ मेरे मौला फला मेरा दोस्त जो है तेरी और तेरे रसूल की फरमा बरदारी करने का हुक्म देता था, नेकी का हुक्म देता था, बुराई से मना करता था और मुझे बताता था कि मुझे एक दिन तेरी बारगाह में हाजिर होना है। ऐ मेरे मौला मैं तो आ गया लेकिन वो मेरा दोस्त दुनिया में रह गया, मेरे बाद उसे गुमराह न करना और ऐसी हिदायत अता फरमा जैसी हिदायत उसने मुझे अता फरमाई है, और उसको ऐसी इज्जत अता फरमा जैसी इज्जत उसने मुझे अता फरमाई है। और जब उसका ये दोस्त भी दुनिया से चला जाता है तो मेरे आका फरमाते अल्लाह ताला दोनों को जमा करता है और फरमाता है कि तुम दोनों एक दूसरे की तारीफ करो। तो एक मोमिन दूसरे से कहता है तू बड़ा अच्छा साथी है, दूसरा पहले से कहता है तू बड़ा अच्छा साथी है। तो मोमिन से दोस्ती बंदा करे, नेक से दोस्ती करे, इसका फायदा होता है। मेरे अजीजों, जब बंदा किसी बुरे की सोबत इख्तियार कर लेता है इसके बड़े नताइज होते हैं और इसका जो है नुकसान बहुत ज्यादा देखने को मिलता है कि बंदा जो है बुरों की सोहबत की वजह से वो बर्बाद हो जाया करता है। मेरे आका अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया बुरों की सोहबत की वजह से ईमान भी तबाह हो जाता है। रिवायतों में आता है हजरत अल्लामा मोहम्मद बिन अहमद ज़हबी फरमाते एक शख्स शराबियों की सोहबत में बैठता था, जब उसकी मौत का वक्त करीब आया तो किसी ने कलमा शरीफ की तलकीन की कि कलमा पढ़ो, तो कहने लगा तुम भी पियो और मुझे भी पिलाओ, और माज़अल्लाह बगैर कलमा पढ़े मर गया हो। शराबियों की सोहबत में बैठता था तो कलमा पढ़ना नसीब ना हुआ। और इसी तरीके से एक शख्स के इंतकाल का वक्त आया, वो शतरंज खेला करता था, जब उसके इंतकाल का वक्त आया उसको कलमा शरीफ की तलकीन की गई तो कहने लगा शाह का यानी तेरा बादशाह, ये कहने के बाद उसका भी दम निकल गया और माज़अल्लाह ये दोनों कुफ्र की हालत में चले गए। तो बुरों की सोहबत जो है इंसान को बुरा बना देती है और दुनिया में भी इसका नुकसान होता है और आखिरत में भी इसका नुकसान होता है। इसलिए बंदे को चाहिए कि वो अच्छी सोहबत इख्तियार करे और बुरों की सोहबत से अपने आप को बचाए। हमारे अकाबिर बुजुर्गान दीन इरशाद फरमाते हैं कि बेहतर है मुझे बुरों की सोहबत में बैठने से कि हम खिंजीर की सोहबत में बैठें, यानी बुरों की सोहबत में बैठने से बेहतर है कि हम खिंजीर की सोहबत में बैठें, क्योंकि बुरों की सोहबत जो होती है वो तुम्हारे ईमान को भी तबाह कर देती है और तुम्हारे अमल को भी तबाह कर देती है। मैं अपने तमाम अजीजों से गुजारिश करूंगा कि अपने आप की जो सोहबत हो, यानी हम जिसके पास में बैठें, हम देख लें कि हुजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि हर शख्स अपने दोस्त के दीन पर होता है। तो देख लो हमारे बहुत सारे बच्चे गुमराही के दहाने पे चले गए सिर्फ और सिर्फ इस बुनियाद पर कि दोस्त गुमराह था, वो बदअकीदा था। जाहिर सी बात है आप अगर दोस्ती करेंगे या रसूलुल्लाह कहने वाले से तो आप भी या रसूलुल्लाह कहेंगे, अगर आप दोस्ती करेंगे नाशरी पढ़ने वाले से तो आप भी नाशरी पढ़ेंगे, अगर आप दोस्ती करेंगे गाना सुनने वाले से
تو پھر آپ کے اندر بھی وہی جو ہے صحبت کا اثر ہوگا اور آپ کے اندر وہی طریقہ نظر آئے گا. اب آپ فیصلہ کیجئے کہ ہمیں کیا بننا ہے اور ہمیں رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں کس طرح سے پیش آنا ہے. میرے عزیزو، میں ایک بات یہاں کہنا چاہوں گا. ابھی 31 نائٹ گزرا ہے اور یہ میں یقین کے ساتھ کہتا ہوں کہ ہمارے نوجوانوں کا جو آج حال ہے کہ ہیں بہت سارے نوجوان بچے، لیکن اگر ہم انہیں نصیحت کرتے رہیں، اس لیے کہ قرآن میں اللہ فرماتا ہے وَذَكِّرْ فَإِنَّ الذِّكْرَىٰ تَنفَعُ الْمُؤْمِنِينَ، نصیحت کرتے رہو کیونکہ مسلمانوں کو نصیحت فائدہ دیتی ہے. مسلمانوں کو نصیحت فائدہ دیتی ہے. مجھے بڑی خوشی ہوئی کیونکہ میں نے 31 نائٹ سے ایک دن پہلے جو ہے میں نے کہا تھا، کیونکہ کوئی پروگرام تو ہے نہیں، بہت سارے کم جگہوں پر کوئی محفل وغیرہ ہوتی ہے، پھر عشاء کے بعد سے محفل چالو ہوتی ہے تو 2 ڈھائی 3 گھنٹہ بہت سارے بیٹھتے نہیں ہیں. تو ہم نے کہا تھا کہ آپ ایک کام کر لیجئے گا، 12 بجتے ہی لوگ خرافات کریں گے، کوئی شراب اپنے منہ سے لگائے گا، کوئی زنا کی طرف جائے گا، کوئی کچھ کرے گا، یعنی اللہ اس کے رسول کو ناراض کرنا 12 بجتے ہی شروع ہو جائے گا. ہمارے نوجوان یہ کر لیں سب کے سب، جو جہاں رہے، کوئی مسجد میں آئے، جہاں گھر میں ہے، دکان میں، جہاں کہیں بھی ہے، مجمع میں ہے تو 2-3 ساتھی بیٹھ جائے، نہیں تو تنہائی 11:55 پر وہ کوئی ذکر شروع کر دے، درود شریف پڑھے، اللہ کا ذکر کرے، جو بھی کرے. 12:11 تک یعنی 16 منٹ تک وہ ذکر کرتا رہے، کیونکہ اسی درمیان میں 12 بجتے ہی لوگ شراب کو منہ لگائیں گے، کوئی زنا کی طرف جائے گا، کوئی اللہ اس کے رسول کو ناراض کرے گا. اور اس وقت ہم اللہ کا ذکر کر رہے ہوں گے تو جس وقت کچھ لوگوں کا نام اللہ کے یہاں دشمنوں میں لکھا جا رہا ہوگا اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں ان لوگوں میں لکھا جا رہا ہوگا کہ اللہ ان لوگوں سے ناراض ہے، اس وقت ہمارا نام لکھا جا رہا ہوگا کہ اللہ ان لوگوں سے راضی ہے، ان لوگوں سے راضی ہے. اس کا فائدہ ہوا کہ میرے پاس میں اس دن فون آیا کہ ہمارے محلے میں کچھ نوجوان بچوں نے، اور یقیناً نوجوانوں سے بڑی امید ہے اور انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ اگر یہ نوجوان ہمارے راہ راست پر آ جائیں گے تو انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ پورا معاشرہ سدھر سکتا ہے. کچھ نوجوانوں کا فون آیا کہ حضرت ہم 11:30 بجے سے 12:30 بجے تک آیت کریمہ کا ورد کرنا چاہتے ہیں. نے کہا بہت بہتر ہے. اب دیکھیں اس کا کتنا زیادہ فائدہ ہوا ہے. وہی کچھ نوجوان بچے برائیوں کے اڈوں پر ہوں گے، لیکن آخر یہ نوجوان بچے اگر ہمارے اچھائی کے دہانے پر آئے اور آج ذکر خدا اور آیت کریمہ کرنا چاہتے ہیں، یہ کس کا فضل ہے؟ یہ فضل خداوندی ہے. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی توفیق سے ہے. اس لیے میرے عزیزو، اچھوں کی صحبت اختیار کرو اور بروں کی صحبت سے اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کرو. دعا کرتا ہوں کہ پروردگار عالم ہمارے تمام نوجوانوں کو راہ راست پر قائم رہنے کی توفیق نصیب فرمائے اور اچھوں کی صحبت سے اللہ تعالی ہمیں برکتیں نصیب فرمائے اور بروں کی صحبت سے اللہ تبارک و تعالی ہماری حفاظت فرمائے. اور جو ہے آپ لوگ